بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا آپ کی زندگی کا مقصد، اور اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا آپ کامیابی کی جانب پہلا قدم۔ یہ ایک کامیاب انسان کی زندگی کے بارے میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس بندے نے کس طریقے سے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں شریک زندگی کا تعاون کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو تعلیم کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مرد کے لیے مقصد زندگی معین کرنے کا کام اس کی شریک زندگی بھی کر سکتی ہے۔ اس کی بالکل سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں اور کمزوریوں کو تاڑ جاتی ہے۔ اگر اس کے شوہر نے شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنا کوئی مقصد زندگی معین نہ کیا ہو تو یہ فرض اس کی شریک زندگی کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اپنا مقصد زندگی معین کر چکا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اس مقصد کے حصول کی جدوجہد میں اس کی ہر طرح امداد کرے۔ میرج گائیڈ کے مصنفوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ مشترک مقصد ازدواجی زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے مقصد زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ میرج گائیڈ کے الفاظ میں کوئی منزل ہر وقت پیش نظر رکھنا اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھرپور سعی و کوشش کرنا زندگی کا سب سے زیادہ پرلطف شغل ہے۔ میاں بیوی مل کر منصوبے بنائیں، ان کو کامیاب کرنے کی تدبیریں سوچیں، مشترک ارمانوں سے دونوں کے دل ساتھ دھڑکیں گے اور وہ کامیابیوں اور مایوسیوں میں برابر کے شریک ہوں۔ ولیم گراہم آئل کمپنی امریکہ کا ایک باوقار صنعتی ادارہ ہے۔ اس کے مالک ولیم گراہم کی عمر ابھی صرف 40 سال کی ہے، مگر آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے کامیاب ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے ان کی ترقی کی وجہ پوچھی۔ وہ جواب میں بولے، دور رس منصوبہ بندی اور مل جل کر کام کرنا۔ کس کا مل جل کر کام کرنا؟ گراہم اور ان کی بیوی کا۔ ان میاں بیوی کی داستان ترقی یہ ہے کہ انہوں نے شادی کے فوراً بعد پراپرٹی ڈیلر کا کام شروع کر دیا۔ ذرائع کیا تھے؟ صرف حصول کامیابی کا ولولہ اور محنت کرنے کا عزم۔ ان کا دفتر ایک بزنس بلڈنگ کا ایک مختصر کمرہ تھا۔ شوہر باہر کام کرتا، بیوی دفتر سنبھالتی۔ شروع میں آمدنی زیادہ نہ ہوئی، بلکہ کبھی کبھی تو اتنی قلیل ہوتی تھی کہ خرچ پورے کرنا دشوار ہو جاتا۔ پھر آمدنی اتنی ہونے لگی کہ کچھ بچنے بھی لگا۔ رفتہ رفتہ اتنی رقم جڑ گئی کہ انہوں نے اس سے ایک مکان خرید لیا۔ پھر وہ خود عمارتیں تعمیر کرنے لگا۔ اس کام میں کافی منافع ہوا۔ وہ کوئی اور نفع بخش کام کرنے کی سوچنے لگے۔ یہ تیل کا کاروبار تھا۔ یوں ولیم گراہم آئل کمپنی وجود میں آئی اور اتنی کامیاب ہوئی کہ اس کی خطیر آمدنی داستانوں کا موضوع بنی۔ ان میاں بیوی کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ منصوبے بناتے اور مقصد معین کرتے وقت
اپنی تربیت، رجحانات، افتاد طبع، خوبیوں اور خامیوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، چنانچہ ہر بار کامیاب رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کری ہے شریک زندگی کا تعاون۔ ابھی اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ایک مقصد حاصل ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ چلیے، شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کوئی ایک بھی بات اچھی لگی ہو یا پھر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی ایک ہی بات سیکھنے کو ملی ہو تو کم سے کم ایک لائک تو ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بذریعہ ای میل آپ کو موصول ہو سکے۔ سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے یا فیس نہیں لگتی، یہ بالکل فری ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں ویسے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ گھبرائیں نہیں، زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کام یہ ہے کہ سبسکرائب کے برابر میں ایک چھوٹا سا بیل کا آئیکن بنا ہوگا، اس آئیکن کو ایک بار کلک کر دیں۔ اور اگر آپ کے دوست احباب جن کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے یا ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو یہ ویڈیوز شیئر کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آخری میں میرا ایک ناقص مشورہ ہے آپ کی خدمت میں کہ علم سیکھو، یہ نہیں دیکھو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا، اور جس سے بھی علم سیکھو اس کی قدر کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی استاد کو آپ اہمیت دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو تو وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا اور آپ کو اچھے سے سکھائے گا۔ اور اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بات آپ بتانا چاہتے ہیں یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو ضرور آپ مجھے یوٹیوب کے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر میرے لیے ممکن ہوا تو ضرور آپ کے کمنٹس کا جواب دوں گا، یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو دل کھول کر مشورہ دیں۔ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور علم نافع سیکھیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کے لیے نفع بخش ہو۔ انشاءاللہ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حامی و ناصر ہو ہم سب مسلمانوں کا، آمین۔